الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب گرامی قدر، آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم جل وعلا نے پہلی کتابوں میں آپ کا ذکر، یعنی امت مصطفیٰ کا ذکر، آپ کا ذکر بڑے حسین پیرائے میں فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو جب اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کے پاس تشریف لائے تھے تورات لے کر، اور قوم نے تورات کے بعض سخت احکامات کو پڑھا تھا تو عرض کیا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ نہیں لیتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جل مجل کریم نے ان کو سزا دی تھی، جو تفصیل کے ساتھ آپ قبل ازیں بعض اوقات سن چکے ہیں۔ تو پھر رب کائنات نے موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا اے موسیٰ اب تورات کا مطالعہ کرو۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے جب پوری تفصیل کے ساتھ تورات کا مطالعہ کیا تو تورات میں امت مصطفیٰ کا تذکرہ پایا، تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا کہ جس امت کو کیا کچھ عطا کیا جائے گا۔ میں اطلاعاً یہ بھی بتا دوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بالکل ابتدا میں تشریف لانے والے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل ابتدا میں تشریف لانے والے نبی ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اس کے بعد شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، یہ چند انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم سے پہلے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والے سارے نبی اولاد ابراہیم سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارا تعارف کروایا تھا، تمہارا تعارف کروایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے باقی امتیں جو ان کی اولاد سے پیدا ہونے والی تھیں ان کا تذکرہ بھی فرمایا تھا۔ طالوت و جالوت کا واقعہ، جب حضرت طالوت نے اپنی قوم کو فرمایا تھا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ میرا اصل موضوع رہ جائے گا۔ حضرت طالوت اپنے لشکر کو لے کے نکلے تھے، ان کے نبی بھی ساتھ تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا، یہ ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، یعنی فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، جب طالوت اپنے ایک بڑے لشکر کو لے کے نکلے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تم ایک نہر سے گزرنے والے ہو، جب تم اس نہر سے گزرو تو تمہیں حکم ہوگا، تمہیں اللہ آزمائے گا ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، جو اس نہر سے پانی پی لے گا نا وہ میری امت سے نکل جائے گا۔ ہاں اتنا پی سکتے ہو کہ ایک چلو بھر کر، جس کو ہم بک بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو ملا کر جتنا پانی آتا ہے اتنا پانی پی لو، غرفۃ بیدہ، اپنے ہاتھ کے غرفہ سے جتنا پانی آ جائے اتنا پی لو، اس سے زیادہ نہ پینا۔ مگر جب اس قوم کو اس نہر سے گزرنا ہوا تو 313 کے سوا باقی سب نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، یعنی وہ نہر سے گزر رہے تھے، وہ مانے نہیں، پانی پی لیا، وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے۔
313 بچے تھے جنہوں نے جالوت کا مقابلہ کیا۔ ان 313 میں ایک حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا اور بادشاہ کے داماد بنے، پھر بادشاہت حضرت داؤد کی جانب منتقل ہو گئی۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، لمبا ایک یہ قصہ ہے، میں سارے قصے کی جانب نہیں جا رہا، صرف اتنا آپ کو بتایا کہ ابراہیم نے دیکھا تھا کہ میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی کہ جس کا بادشاہ بھی قوم کے ساتھ ہوگا، نبی بھی قوم کے ساتھ ہوگا۔ طالوت بھی قوم کے ساتھ تھے جو بادشاہ تھے، اور اس زمانے کے جو نبی تھے حزقیل یا جو بھی، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ قوم کے پتہ تھا قوم کو کہ ہمارا بادشاہ بھی ہمارے ساتھ سزا دے سکتا ہے، ہمارا نبی بھی ہماری نگرانی کر رہا ہے، پھر بھی وہ نہر سے گزرتے ہوئے پانی کو پی گئے تھے۔ ایسے ہوا تھا نا؟ ان کو کتنی اجازت تھی؟ ایک بک چلو دونوں ہاتھوں کو ملا کر جو بنتا ہے غرفۃ بیدہ، اتنا پی لو، وہ اتنا پی لیتے گزارا ہو جاتا۔ میں کسی کو پیاس زیادہ لگی ہو، تھوڑا سا پانی بھی پی لے، کچھ نہ کچھ تو سکون آ جاتا ہے نا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام دیکھا تھا کہ ایک ایسی امت بھی آئے گی، اس امت نے تو پانی پی لیا نا، ایک ایسی امت بھی آئے گی جس کو اللہ حکم دے گا تم روزہ رکھو۔ انہوں نے تو روزہ بھی رکھا ہوا تھا، ان کے پاس تو پانی تھا لیکن نہر کو دیکھ کر نہیں رہ سکے، پانی پی لیا۔ ایک ایسی امت بھی آئے گی جو رسول رحمت کی امت ہوگی، جن کو اللہ حکم دے گا روزہ رکھو۔ دوپہر چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوگی، دوپہر کا وقت ہوگا، وہاں ان کے اوپر بادشاہ بھی کھڑا نہیں ہوگا، ان کا نبی صدیوں پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکا ہوگا۔ ان کو حکم ہوگا تم وضو کرو، نہر سے نہیں گزرو، وضو کرو، چلو بھرو پانی کا اپنے منہ میں ڈالو۔ یہ منہ میں پانی ڈالیں گے، گھما کر منہ میں سارے کا سارا باہر تھوک دیں گے، حکم ہوگا پھر منہ میں ڈالو پانی۔ 3 مرتبہ کلی کرنے کو حکم ہوگا، کیا مجال ہے کہ قطرہ بھی پانی کا حلق سے نیچے اترنے پائے۔ وہ قوم تو نہر سے گزرتی ہوئی پھسل گئی تھی، پانی پیٹ بھر کے پی لیا تھا، حالانکہ ان کو اتنی اجازت مل گئی تھی۔ ان کو تو اجازت ہی نہیں کہ ایک گھونٹ پی لو، جتنی بھی شدید پیاس لگی ہو ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے یہ۔ ان کو اجازت ہی ہے کہ جو دونوں ہاتھ میں لا کر جو لب بنتی ہے ایک لب پانی کا پی لو، وہ پی سکتے تھے، انہوں نے پی لیا تھا۔ اور 313 کے سوا باقی سب نے پیٹ بھر کے پیا، 313 نے ایک لب بھر کے پی لیا تھا، گزارا ان کا بھی ہو گیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ ایک ایسی امت بھی ہے کہ پھر نماز ظہر کے بعد عصر کا وقت ہوگا، شدت اب کی ان پیاس کی شدت انتہا کو پہنچ چکی ہوگی، حلق سوکھے ہوئے ہوں گے، میں پھر حکم دوں گا کرو وضو، پھر منہ میں پانی ڈالو۔ کیا مجال ہے 6 مرتبہ منہ میں پانی ڈالیں گے، 3 مرتبہ ظہر کے وقت، 3 مرتبہ عصر کے وقت، مگر ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں جانے دیں گے۔ وہ ایسے وفادار ہوں گے۔ تو ابراہیم نے یہ دیکھ کے کہا تھا مولا میرا جی چاہتا میں ان کا نام مسلمان رکھوں۔ حضرت ابراہیم کی اپنی خصوصیت کیا ہے؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان کے رب نے ان کو حکم دیا کہ یہ بات تم نے کرنی ہے، تسلیم کرنا ہے، قال اسلم، تو عرض کیا مولا میں نے مان لیا، سر جھکا دیا۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ تسلیم کر لینے والا، سر جھکا دینے والا، انکار نہیں ہے۔ کیوں اور کیسے نہیں ہے، یہ نہیں کہ میں یہ روزہ کیوں رکھوں، اللہ تعالیٰ یہ کام میں کیسے کروں، کیسے صبح کے وقت اٹھوں گا، نہیں، کیوں اور کیسے نہیں، مولا جو تیرا حکم اس کے سامنے میرا سر تسلیم خم ہے۔ تو ابراہیم کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کا نام مسلمان رکھنا چاہتا ہوں، میرے رب نے اجازت دے دی اور ہمیں بتایا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان میرے ابراہیم نے رکھا ہے، جو تم مسلمان کہلواتے ہو نا، یہ نام ابراہیم علیہ السلام رکھا۔ تو اللہ نے ان کے سامنے بھی ذکر فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ کی تورات میں ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ آج کل آپ یہی سن رہے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد، یہ چوتھا جمعہ ہے اسی موضوع پر۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل کتنی نشانیاں میں نے ذکر کی تھیں؟ 13 نشانیاں، اور کتنی نشانیاں ہوئی تھیں؟ 8 نشانیاں۔ جو احباب پچھلی مرتبہ تشریف نہیں لائے، یہ چوتھا جمعہ اسی موضوع پر، میں ان کی آسانی کے لیے اختصار کے ساتھ پہلی نشانیوں کا ذکر کروں گا۔ پہلی نشانی کیا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا مولا تعالیٰ میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پایا جس کا ہر فرد بشر ہی تیری توحید اور نبی کی رسالت کی گواہی دینے والا اور تبلیغ کرنے والا ہوگا۔
وہ لوگوں کی نصیحت کے لیے، لوگوں کی بلائی کے لیے، مولا تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو پیدا کیا گیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہر بندہ ہی مولا تعالیٰ نیکی کی ترغیب دینے والا ہوگا۔ باپ اپنی اولاد کو، خاوند اپنی بیوی کو، بہن بھائی اپنے بہن بھائیوں کو نماز کی ترغیب دیں گے، اور نماز پڑھیں اور نیکی کا کام کریں۔ سارے بندے نیکی کا حکم دینے والے ہوں گے۔ مولا امت میری امت بنا دے۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ یہ بھی میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ تو سیدنا موسیٰ کلمہ نے کیا مولا تعالیٰ جل وعلا ایک ایسی امت، چلو یہ تیرے نبی کی امت ہے، پھر ایک ایسی امت کا تذکرہ بھی میں پاتا ہوں کہ جن کا ساری کتابوں پر ایمان ہوگا، سارے نبیوں پر ایمان ہوگا، وہی امت میری امت بنا دے۔ رب کریم فرمایا موسیٰ یہ بھی میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم سب سے آخر آئے، ہم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہمارا سب پر ایمان ہے، جتنی کتابیں ہمارا سب پر ایمان ہے۔ ہم سے پہلے عیسائی آئے، عیسائیوں کا قرآن پاک پر بھی ایمان نہیں ہے، میرے نبی پر بھی ایمان نہیں ہے۔ وہ ایک نبی کا جو سید الانبیاء ہیں اس کے منکر ہیں۔ اس یہودی حضرت عیسیٰ کے بھی منکر ہیں، حضرت یحییٰ کے بھی منکر ہیں، میرے نبی کے بھی منکر ہیں، قرآن کے بھی منکر ہیں، انجیل کے بھی منکر ہیں۔ یہ واحد قوم آپ ہیں جو ساری کتابوں کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ تو موسیٰ کلمہ نے عرض کیا تھا مولا وہی امت میری امت بنا دے، تو میرے اللہ نے فرمایا وہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ تو تیسری بات یہ تھی کہ موسیٰ کلمہ نے عرض کیا مولا تعالیٰ اس امت کا ہر فرد بشر مجاہد ہوگا۔ میں یہ تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ مجاہد کا معنی جہاد کرنے، کوشش کرنے والا، جد و جہد کرنے والا۔ ایک نماز بھی ہے تہجد، اس کا پڑھنا بھی جہاد ہے۔ رزق حلال کا کمانا بھی جہاد ہے۔ لوگوں کو اپنی بیوی بچوں کی پرورش کرنا بھی جہاد ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر کام ہی ان کا جہاد ہوگا۔ اور پہلے جہاد کیا تھا؟ کافروں کے ساتھ لڑائی کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ہاں جہاد نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے کافروں کے ساتھ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم نے کیا تھا وہ امتی میری امت بنا دیں جو دجال کو قتل کرے گی۔ رب کریم فرمایا کہ موسیٰ یہ بھی میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ چوتھی بات حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے کیا تھا مولا تعالیٰ وہ لوگ سورج کی نگرانی کریں گے، دن کو بھی تیری عبادت کریں گے، رات بھی تیری عبادت میں بسر ہوگی۔ وہ دن کو بھی عبادت کریں گے، راتوں کو بھی عبادت کریں گے، وہ امت میری امت بنا دیں۔ آپ جانتے ہیں آپ سورج کی نگرانی کرتے ہیں، طلوع آفتاب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر بعض خوش نصیب طلوع آفتاب کے بعد اشراق بھی پڑھتے ہیں، پھر وہ جب سورج ڈھل جاتا ہے تب بھی نماز پڑھتے ہیں، غروب سے پہلے بھی نماز پڑھتے ہیں، غروب کے بعد بھی نماز پڑھتے ہیں، شفق کے غائب ہونے پر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ سارا دن نمازیں پڑھتے رہیں گے، ساری رات بھی عبادت میں گزرے گی۔ مولا وہی امت میری امت بنا دے۔ تو میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ وہ بھی میرے احمد کی امت ہے۔ پانچویں شے انہوں نے عرض کیا مولا تعالیٰ چلو اگر یہ بھی تیرے محبوب کی امت ہے پھر ایک ایسی امت کا تذکرہ پاتا ہوں جو تجھ پر کامل بھروسہ کریں گے، جو بھی کام کرنا چاہیں گے انشاءاللہ کہیں گے، رب نے چاہا تو، رب نے چاہا تو، ہر بات پر تیرا شکر ادا کریں گے۔ یاد ہوگا آپ کو، یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں ایک حکیم طبیب بھی ہوں، میرے پاس مریض آتا ہے نا، میں پوچھتا کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، ویسے ٹھیک نہیں، طبیعت نہیں ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں پھر بھی اللہ کا شکر ہے نا۔ یہ عادت ایمان والوں کہ طبیعت ٹھیک بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ وہ موسیٰ کلمہ کا عرض کیا مولا یہی امت میری امت بنا دے جو ہر حال میں تیرا شکر ادا کریں گے۔ تکلیف آئے پھر تیری حمد، کوئی مر جائے، کسی کے ہاں کوئی مر جائے وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی کے کان میں اذان دے دی جاتی، مولا خوشی ہو تب بھی تیرا ذکر کرتے ہیں، ان کی غمی ہو تب بھی تیرا ذکر کرتے ہیں۔ یہی امت میری امت بنا دے۔ تو رب ذوالجلال میں موسیٰ یہ بھی میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ اور چھٹی چیز کہ مولا تعالیٰ جل وعلا وہ امت کفارہ ادا کرے گی، صدقات دیں گے، قربانی کریں گے، مال غنیمت ہوگا، وہ اپنے رشتہ داروں کو بانٹ دیں گے، خود کھا لیں گے، مولا تعالیٰ ان کو پورا اجر مل جائے گا، مال غنیمت بھی استعمال کر سکیں گے۔ پہلی قومیں نہ مال غنیمت استعمال کر سکتی تھیں، نہ قربانی، نہ صدقات، وہ اگر استعمال کرتے تو ان کا قبول ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک لقمہ، ایک ٹکڑا گوشت کا، ایک بوٹی بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے قربانی کی، سارا جنگل میں پھینکنا ہوتا تھا۔ اگر ایک بوٹی استعمال کر لیتے تو قربانی مردود تھی۔
کہ یہ تو تم نے اپنے کھانے کے لیے قربانی کا جانور ذبح کیا، اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ قوم ہوگی جو سارا گوشت بھی کھا لیں گے، پورا ثواب بھی لے لیں گے، وہی امت میری امت بنا دے۔ تو رب ذوالجلال فرمایا موسیٰ یہ بھی میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ ساتویں چیز تھی کہ مولا تعالیٰ جل وعلا دعا کریں گے قبول ہوگی، وہ شفاعت و سفارش کریں گے، ان کی سفارش رد نہیں ہوگی۔ میں بحمد اللہ تعالیٰ پچھلے جمعۃ المبارک کو اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں۔ جس طرح نماز جنازہ پڑھ سفارش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اور آٹھویں شے، وہ کسی بلندی پر چڑھیں گے تو تب بھی تیرا ذکر کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے، وہ پستی میں اتریں گے تب بھی تیرا ذکر کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، بازاروں میں چلیں گے تب بھی تیرا ذکر کریں گے، تکبیرات تشریق آپ کہتے ہیں نا، حج کریں گے، گھومیں گے، چکر لگائیں گے، تیرا ذکر کریں گے، لبیک اللہم لبیک، یا دوسری دعائیں پڑھتے ہیں۔ مولا تعالیٰ جل وعلا پھر مزید کیا ہوگا، اے پروردگار عالم ساری زمین تو ان کے لیے پاک فرما دے گا، ساری زمین ان کو پاک کرنے والی ہوگی، یعنی بکثرت زمین، ساری زمین سے مراد بکثرت زمین ہے، ساری زمین ان کے لیے مسجد ہوگی۔ اور مسجد کا معنی میں نے بتایا تھا، کیا معنی ہے بھلا؟ سجدہ کرنے کی جگہ، مسجد ظرف مقام، وہ جگہ جس جگہ سجدہ کیا جائے کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ میں پچھلی جمعۃ المبارک کو اچھی طرح وضاحت کر چکا ہوں۔ ساری روئے زمین جو بھی پاک ہے آپ وہاں سجدہ کر سکتے ہیں۔ ہندو جو دنیاوی اپنا دین بنانے والا ہے، سکھ اپنا دین بنانے والا ہے، عیسائیوں کا دین کہتے ہیں یہ دین سماوی ہے، یہودیوں کا دعویٰ ہے ہمارا دین آسمانی دین ہے، ہم تورات کو مانتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم انجیل کو مانتے ہیں۔ یہودی عبادت کرنا چاہے گا تو اپنی عبادت گاہ میں جائے گا، جو عیسائی عبادت کرنا چاہے گا تو اپنے پشپ میں جائے گا، اپنے گرجا میں جائے گا، لیکن مسلمان کی نماز کا جہاں وقت ہوگا وہیں ادا کر لے گا۔ ساری زمین اس کے لیے مسجد بنا دی گئی۔ اگر دنیاوی اپنے بنائے ہوئے ادیان والے ہندو وہی بات کرنا چاہے گا تو مندر میں جائے گا، سکھ کی بات کرنا چاہے گا تو اپنے گردوارے میں جائے گا، مسلمان کا جہاں وقت ہوگا وہیں نماز ادا کر لے گا۔ پھر ساری زمین اس کے لیے پاک کرنے والی، وضو نہ ہوگا تو تیمم کر کے پاک ہو جائے گا۔ اے اللہ یہی امت میری امت بنا دے۔ تو رب نے فرمایا اے موسیٰ یہ بھی میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ اس میں مزید اضافہ ہے، یہ جو آٹھویں چیز ہے نا، آٹھویں نشانی، اس میں مزید اضافہ ہے۔ مولا تعالیٰ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پایا کہ قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ قیامت کے دن مختلف حالتیں ہوں گی، یاد رکھیے قیامت کے دن میں نے کیا کہا، مختلف حالتیں ہوں گی۔ کبھی سورج اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا، حدیث مبارکہ ہے کہ سورج کی شدت تمازت، دھوپ اور حرارت کی وجہ سے زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ تانبے کا رنگ اختیار کر جائے گی۔ مراد سے کیا ہے، آپ نے پکی اینٹیں تو دیکھی ہیں نا، ان کا رنگ کیا ہوتا ہے، سرخی مائل، پورا سرخ نہیں ہوتا، سرخی مائل تانبے جیسا ہوتا ہے۔ اور جب بھٹے میں اینٹ پکتی ہے نا تو بھٹے میں جو اینٹوں کی روئیں لگائی ہوتی ہیں اس کے درمیان آگ اس طرح بھاگتی ہے جس طرح دریا میں پانی کی لہریں چلتی ہیں، اس طرح آگ ان درمیان دوڑتی ہے اور ان اینٹوں کو پختہ کر دیتی ہے، پکا کر دیتی ہے۔ اینٹوں کا رنگ سخت سرخ ہو جاتا ہے، جو ٹھنڈی ہونے کے بعد بھی یعنی وہ سرخی مائل ہو جاتا ہے، آگ جیسا ہوتا ہے، ٹھنڈی ہونے کے بعد بھی ان کا رنگ جیسا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے سورج کی دھوپ کی وجہ سے زمین اتنی گرم ہو جائے گی جس طرح بھٹے کے اندر رکھی ہوئی اینٹیں گرم ہوتی ہیں، اس سے بھی کہیں بڑھ کر گرم ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، وہ شدید ترین آگ، دنیا کی آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، آکسیجن اس کی ختم کر دے بجھ جاتی ہے۔ اس کا ایندھن، دنیا کی آگ کا ایندھن یہ لکڑیاں ہیں، کوئلہ ہے وغیرہ وغیرہ، جہنم کی آگ کا تو ایندھن ہی پتھر ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھروں کو اس طرح جلاتی جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ سبحانہ، وہ تو بڑی شدید آگ ہے۔ تو پھر سورج اتنا گرمی ہوگی، اتنی گرمی ہوگی کہ ساری زمین اینٹ کی طرح سرخ ہو جائے گی، تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ تو معاذ اللہ تعالیٰ انسانوں کا قدم رکھنا محال ہوگا، اگر مرنا ہوتا تو سارے انسان مر جاتے، اتنی شدید گرمی ہوگی۔ کبھی تو یہ حال ہوگا اور کبھی یہ حال ہوگا کہ گھوپ اندھیر ہوگا،
اتنی ظلمت کے ہاتھ کو ہاتھ سجا نہیں دے گا، لیکن ایمان والوں کے آگے ان کا نور بھاگ رہا ہوگا، ان کو راستہ دکھا رہا ہوگا۔ منافقین کے آگے بھی نور ہوگا۔ قرآن کریم کی بین آیات مبارکہ کا یہ مفہوم ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کریم بتاتا ہے منافقین کے آگے بھی نور ہوگا، یکلخت وہ نور گم کر دیا جائے گا۔ منافقین بڑھتے رہیں گے، ایمان والے اپنے نور میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور ہوگا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت عالم نے جب قیامت کے دن اپنی امت کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا تھا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے نوازے گا، میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، میرے نبی سے پوچھا گیا تھا، بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے قیامت کے دن آپ کو تلاش کرنا ہو تو آپ کہاں ہوں گے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، میں میزان عدل پر ہوں گا، اپنے امتیوں کو جو ان کی نیکیوں میں جو کمی ہوگی میں ان کو پوری کر رہا ہوں گا۔ میزان عدل پر ان سے جو کمی ہو جائے گی، آپ نے کئی مرتبہ حدیث بارکہ سنی نا واقعہ، میرے نبی اپنے دامن کرم سے کچھ چیز نکال کے رکھیں گے، درود پاک، تو نیکیوں میں گھراں قدر اضافہ ہو جائے گا۔ وہ سنی ہوئی ہے اپنی حدیث بارکہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس میرے امتی کی نیکیاں کم ہوں گی میں ان کو پوری کر رہا ہوں گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر آپ وہاں نہ ملیں، فرمانے لگے میں حوض کوثر پر ہوں گا، اپنی امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ عرض کیا گیا وہاں نہ ملے تو فرمانے لگے کہ میں پل صراط کے قریب کھڑا ہوں گا اور رب سے عرض کروں، رب سلم امتی، میرے مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دیں، میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کروائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سارے انسان تو ایک جیسے ہیں، ایک جیسے سے مراد دو ٹانگیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، ناک ہے، کان وغیرہ وغیرہ، شکل و صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں نا، مکمل مشابہ نہیں ہیں، لیکن ہاتھ سب کے دو ہیں۔ عیسائی کے ہاتھ کتنے ہوتے ہیں؟ یہودی کے، سکھ کے، ہندو کے، مسلمان کے، ایسے ہی ہے نا۔ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آپ کا امتی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو میرے کریم آقا رسول اللہ نے جو ارشاد میں اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا۔ میرے نبی نے فرمایا تم بتاؤ کالے گھوڑے ہوں، ان میں کچھ گھوڑے ہوں جو پنج کلیانے جس کو آپ کہتے ہیں، پنج کلیانے سے مراد کیا ہے؟ جن کے دونوں پاؤں کھر اور تھوڑی تھوڑی ٹانگیں یہ بھی سفید ہوں، ان کی پیشانی بھی سفید ہو۔ پنج کلیانہ، آپ بھینس کو بھی پنج کلیانی کہتے ہیں، دمبا بھی پنج کلیانہ، میرے نبی نے ایسے ہی جانور کی قربانی کی تھی۔ پنج کسے کہتے ہیں؟ یہ پنجابی کا لفظ ہے پنج، اور فارسی زبان کا بھی ہے، فارسی میں بھی پانچ کو پنج ہی کہتے ہیں، جس طرح جماعت پنجم فارسی زبان کا لفظ ہے۔ پنج کلیانہ چاروں پاؤں کھر اور تھوڑی تھوڑی ٹانگیں، چار ہو گئے، اور پانچویں پیشانی۔ وہ گھوڑا کہ جس کی پیشانی بھی سفید ہو اور چاروں ٹانگیں بھی کھر کے اوپر تک سفید ہو، اس کو کہتے ہیں پنج کلیانہ۔ کیا کہتے ہیں؟ پنج کلیانہ۔ میرے نبی فرمانے کے بہت سارے سیاہ گھوڑے ہوں، اس میں کچھ گھوڑے پنج کلیانی ہوں، تو جو پنج کلیانی گھوڑوں کا مالک ہو گھوڑوں کو پہچان لے گا کہ نہیں؟ بتاؤ بھلا۔ میرے نبی نے صحابہ سے سوال کیا نا، عرض کیا نا یا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے؟ میرے نبی نے ان کو یہ جواب دیا تھا وہ ان گھوڑوں کو پہچان لے گا کہ نہیں؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ضرور پہچان لے گا۔ میرے نبی فرمانے کے پھر سنو، میری امت کے اعضائے وضو قیامت کے 14ویں رات کی طرح چمکیں گے، میں تو دور سے ہی پہچان لوں گا ان کو۔ اب دیکھیں میرے نبی نے مثال دی تھی کس کی؟ پنج کلیانے کی۔ اب آپ دیکھیں جب آپ وضو کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو کون یوں سمیت ہوتے ہیں، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت ہوتے ہیں، اپنا چہرہ بھی دھوتے ہیں، یہ کس طرح کیا بن گیا؟ پنج کلیانے ہو گئے۔ ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، چہرہ بھی چمک رہا ہوگا، سر بھی چمک رہا ہوگا۔ پھر میرے نبی نے یہ فرمایا جس کا جی چاہے اس چمک میں مزید اضافہ کر لے، اعضائے وضو چمکیں گے۔ یہاں میں ایک احساس آپ کو دلانا چاہتا ہوں، اعضائے وضو کن کے چمکیں گے؟ جی جو وضو کرتے ہیں، جو کرتے ہی نہیں ہیں ان کے بھی چمکیں گے۔ پھر میرے نبی کی امت کی نشانی کیا ہے؟ وہ نمازی ہوتی ہے، وہ نمازی ہوتی ہے۔ نمازی بن جائیے، قیامت کی عزت مل جائے گی، عظمت مل جائے گی، پہچان آپ کی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ مصلاۃ ولا تکونوا
من المشرکین، نماز پابندی کے ساتھ پڑھو، مشرکوں کے ساتھی نہ بن جاؤ، ان جیسے نہ بن جانا۔ کالے چہرے لے کے آؤ، کالے ہاتھ لے کے آؤ، کالے پاؤں لے کے آؤ، قیامت کے یوں آنا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں 14 رات کے چاند کی طرح۔ اس کا فائدہ صرف انہیں ہوگا، اس روشنی کا فائدہ صرف انہیں ہوگا، کافر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے اس چمک میں اضافہ کر لیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا، ان کے نزدیک اس سے کیا ہے کہ اعضائے وضو کو تھوڑا تھوڑا زیادہ دھو لو۔ میرا اللہ فرماتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لیا کرو۔ چہرہ ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، جہاں عموماً عادت کے مطابق بال اگتے ہیں، پیشانی یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے یہاں تک، یہ حصہ یہ ٹکری کیا کہلواتی ہے؟ چہرہ۔ اللہ فرماتا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو۔ یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ جو ہم چہرہ دھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، یہ سنت ہے۔ لا تدخل یدک فی الاناء حتی تغتسل ثلاث مرات، اپنے ہاتھ کو پانی میں داخل نہ کرنا جب تک وہ 3 مرتبہ دھو نہیں لیتا، یہ سنت ہے۔ پہلے ہاتھوں کو دھوتے یہ سنت ہے، پھر منہ میں پانی ڈالتے کلی یہ بھی سنت ہے، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں یہ بھی سنت ہے، پھر چہرے کو دھوتے ہیں یہ فرض ہے۔ چہرے کو دھویا، چہرہ کتنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ دھونے سے مراد محض پانی بہنا نہیں، کم از کم پانی گیلا ہونا نہیں بلکہ پانی بہنا مراد ہے۔ یہاں خشک رہ گیا، صرف ایسے کر کے اپنے ہاتھ ملا لیا، اس کو گیلا کر لیے، دھونا نہیں ہے، یہ مسح کرنا ہے۔ دھونے سے مراد پانی کا بہنا ہے، ایک کان کی لو سے لے کے۔ میں یہ مسائل بتا رہا ہوں، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، اس سے پچھلے جمعے بھی، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو مسائل دینیہ کی پوری طرح واقفیت ہو جائے۔ جب ہم چہرہ دھوتے، مثلا میں چہرہ دھو رہا ہوں، چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ کان کی ایک لو سے، اور عموماً یہ سائڈیں خالی رہ جاتی ہیں۔ جب ہم چہرہ دھوتے ہیں نا، یہ اطراف کان کی یہ سمت اور کان کی یہ سمت یہ دھلنے سے رہ جاتی ہے۔ اگر فرض میں کوتاہی ہوگی تو وضو نہیں ہوا، نماز درست نہیں ہے۔ بلکہ علماء کرام نے یہاں اتنی سختی فرمائی ہے کہ عورتوں نے تیلی کوکا جسے کہتے ہیں، وہ پہنی ہوئی ہو نا تو اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر نیچے پانی ڈالیں، کیونکہ چہرے کا دھونا فرض ہے، فرض میں کوتاہی نہ رہ جائے۔ ہاتھوں میں کوئی انگوٹھی وغیرہ کو جائز یا ناجائز چھلا پہنا ہوا ہو، اگر وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، علماء فرماتے اس کو حرکت دے کر نیچے پانی پہنچاؤ، وگرنہ وضو۔ چہرہ دھو لیا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دھو اپنی کونیوں سمیت، چہرے کو پورا دھونا ہوگا، پورے سے کام نہ ہونے دیں۔ اگر آپ کانوں پر بھی ہاتھ پھیلیں تو حرج نہیں ہے، لیکن کان کی لو سے پیچھے تک رکھیں، کان کی لو تک چہرے کو دھو لیں۔ یہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، خصوصاً سردی کے دنوں میں، اور بالخصوص وہ حضرات جس کو اللہ نے توفیق دی میرے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے داڑھی شریف رکھی ہے، کہ وہ یہاں آگے سے نہ دھو لیں، پیچھے پانی جانے سے بار رکاوٹ بن جاتے ہیں، پانی کو پیچھے تک لے کے جائیں۔ یہ بہت زیادہ احتیاط کریں، بصورت دیگر وضو کامل نہ ہوگا۔ اگر وضو کامل نہ ہوا تو طہارت تو شرط ہے نماز کے لیے، تو پھر نماز کیسی ہوگی؟ اللہ قبول فرمائے، اس کی مرضی ہے، لیکن یہ آپ کو لازمن کرنا ہوگا۔ دوسرا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت۔ سیدنا ابو ہریرہ تھوڑا سا اوپر تک دھو لیتے تھے، کندھوں سے نیچے تک دھو لیتے تھے، کہتے تھے میرے نبی فرماتے جس کا جی چاہے چمک میں اضافہ کر لے، میں تھوڑا اضافہ کر رہا ہوں، یعنی اعضائے وضو کو ذرا زیادہ اوپر تک دھو رہا ہوں تاکہ یہ اتنا حصہ چمکے گا۔ پھر اللہ فرماتا وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا تم مسح کرو گے۔ مسح کتنا فرض ہے؟ چوتھائی حصے سر کا مسح فرض ہے، سارے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ کانوں کا، گردن کے پچھلے حصہ کا مسح کرنا علماء کے نزدیک مستحب عمل ہے۔ میرے نبی کی سنت کے، میرے نبی کریم شفیع معظم رحمت عالم بعض اوقات، ہمیشہ نہیں، جو اکثر آپ کا مطلب بعد میں عرض کروں گا، بعض اوقات میرے کریم آقا وضو فرماتے تو سر مقدس عمامہ شریف نہیں اتارتے تھے۔ وضو فرماتے وقت سر مقدس عمامہ شریف نہیں اتارتے تھے، تھوڑا سا پیچھے فرما لیتے تھے تاکہ پیشانی تک، بالوں تک پانی چلا جائے۔ جب آپ
میرے کریم آقا رخ زیبا دھو لیتے، مبارک ہاتھوں کو کونیت سمیت دھو لیتے، مسح فرمانے کا ارادہ فرماتے تو اپنے دست مقدس کو پانی سے تر کر کے ایک ہاتھ سے امامہ شریف اٹھاتے اور دوسرے ہاتھ کو اس طرح سر انور پہ پھیر لیتے اور دوبارہ امامہ شریف سر انور پہ سجا لیتے۔ علماء اس عمل سے فرماتے ہیں کہ چوتھائی سے سر کا مسح فرض ہے، پورے سر کا مسح سنت ہے۔ یعنی اگر کسی نے اتنا مسح کر لی جس طرح میں نے عملاً کر کے دکھایا، امامہ اٹھا کر سر پر ہاتھ پھیر لیے، چوتھائی سے سر کا مسح کیا ہے؟ فرض ہے۔ چوتھائی سے سر کا مسح کیا ہے؟ غسل کرتے ہوئے اگر آپ سر پر پانی ڈال لیتے ہیں تو دوبارہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسح نہیں بلکہ پانی پورے سر کو بہا کے لے گیا، نہ پورے سر پر یہ بہہ گیا ہے پانی۔ سنت طریقہ کار جو حدیث نبویہ کے حوالہ سے ہے وہ کس طرح ہے، میں اس کی آپ کے سامنے ایک شکل پیش کرتا ہوں۔ کس طرح مسح کرنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور فقہاء کرام نے اس کو نقل فرمایا، وہ یہ طریقہ کار ہوگا۔ آپ میری طرف اب دیکھیں گے، تھوڑا سا غور فرمائیں گے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو یوں آپ کے سامنے کھلا کیا، اب اپنی انگلی شہادت، انگشتان شہادت کو جدا کر لیا، اپنے انگوٹھے بھی جدا کر لیے۔ آپ اس طرح جدید پانی کے ساتھ جب آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، چہرے کو دھوئیں گے، آپ کے ہاتھ تو گیلے ہو ہی جائیں گے نا، لیکن یہ پانی کافی نہیں ہے۔ آپ جدید پانی لیں گے، نیا پانی لیں گے، نیا پانی سے اپنے ہاتھوں کو گیلا کریں گے۔ پانی کو ضائع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوگا آپ چولو میں ٹوٹی کھول کر تھوڑا سا چولو میں پانی لیں، ٹوٹی کو بند کر لیں، اس پانی کو دوسرے ہاتھ پر ڈال لیں، دونوں ہاتھوں پر جدید پانی آ گیا۔ اب آپ ایسے کر کے میری طرف آپ دیکھیں گے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سمجھ نہ آئے تو آپ کو حق حاصل، آپ کھڑے ہو جائیں، کہیں کہ دوبارہ سمجھا، میں دوبارہ سمجھا دوں گا۔ جتنی بار آپ کا جی چاہے سوال کریں، میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ یوں کر کے اپنے ہاتھوں کی ان انگلیوں کو چھنگ لیا، ساتھ والی انگلی اور سب سے لمبی انگلی، دونوں ہاتھوں کی ان انگلیوں کو یوں کر کے آپس میں ملانے کی، جس طرح یہ میں نے ملائی ہیں۔ اس طرح کر کے اپنی پیشانی پہ رکھیں گے جہاں سے بال اگتے ہیں، اور یہ انگلیوں کا پیٹ مس ہوگا۔ آپ اس طرح سر کے درمیان سے کرتے ہوئے اس کو پیچھے گدی، جس کو پنجابی میں گچی کہتے ہیں، جہاں عموماً بال ختم ہو جاتے ہیں، سر کا آخری حصہ جہاں سے گردن شروع ہو جاتی ہے وہاں تک آپ ان کو لے کے جائیں گے۔ کون کون سی انگلیاں استعمال ہوئی ہیں؟ چنگلیاں، چیچی، ساتھ والی چھوٹی انگلی اور سب سے لمبی انگلی، یہ تین تین انگلیاں دونوں ہاتھوں کی مس ہوئی۔ سر کے درمیان سے آپ مسح کرتے ہوئے گدی تک، یعنی سر کے آخر تک لے گئے۔ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو مس نہیں ہونے دینا ہے، ان کو پیچھے رکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو میری بات کی؟ پھر آپ ہتھیلیوں سے واپس کانوں کے اوپر سے یوں کر کے ہاتھ لائیں گے۔ میری بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھی طرح آ گئی۔ ابھی آپ کی یہ دونوں انگلیاں اور انگوٹھے خالی ہیں، انگلیوں کے ساتھ کان کے اندر کے حصے کا، انگوٹھوں کے ساتھ کان کے باہر کے حصے کا مسح کر لیں گے۔ اس کے بعد گردن کے پچھلے حصے کا مسح کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ نے مسح نہیں بھی کیا، گردن کے پچھلے اتنا کر لیا جتنا میں نے آپ کو بتایا، سنت آپ کی ادا ہو گئی ہے۔ مستحب ہے کہ آپ ہاتھوں کی پچھ سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کر لیں، یہ عمل مستحب ہے، لیکن اگلے حصے کا مسح نہ کریں کہ یہ عمل مکروہ ہے۔ اگلے حصے کا مسح نہیں کیا جائے گا، پچھلے حصے کا مسح کریں گے، مستحب ہے، اگلے حصے کا نہیں۔ یہ مسح ہو گیا۔ فرض ادا کرنے کے بعد آپ نے پورے سر کا مسح کیا تو چمک میں مزید اضافہ کر لیا۔ پورے سر کا مسح کیا تو چمک میں مزید اضافہ کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت، گٹے ٹخنوں سمیت دھو لو۔ حضرت ابو ہریرہ آدھی پنڈلی تک دھو لیتے تھے، کہتے تھے میں نورانیت میں مزید اضافہ کر رہا ہوں، یعنی تھوڑا سا اوپر تک دھو لینا چاہیے، یہ تو وہ فرماتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں جس نے وضو پر وضو کیا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں مزید عطا فرما دے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، یہ ذہن نشین فرما لیجئے۔ آپ وضو کرنے کے بعد وہ کام کریں جس کے لیے وضو شرط ہے، مثلا نماز پڑھیں، قرآن پاک کو ہاتھ پہ پکڑ کر پڑھیں، طواف کریں، کوئی ایسا کام کریں جس کے لیے وضو شرط ہے، پھر دوبارہ وضو دہرائیں تو 10 نیکیاں ہیں۔ لیکن پہلے آپ کا وضو ہے، آپ کہیں جی میں پھر وضو کروں گا 10 نیکیاں لینے کے لیے، ایسے نہیں ہے۔ پھر پانی کو ضائع کرنا ہوگا، کم از کم اس وضو کا حق ادا کریں۔ پہلے وضو کا حق کیا ہے؟ کوئی ایسا عمل کرنا جس کے لیے وضو کرنا
شرط ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ میں اس کی زوم ساتھ دوں گا۔ آپ نے نماز ظہر ادا کی تھی، جمعہ ادا کیا الحمدللہ تعالیٰ، آپ کا وضو تھا، نماز عصر کا وقت ہو گیا اور آپ نے خیال کیا میں دوبارہ وضو دہرا لوں گا، تو آپ کو 10 نیکیاں مزید مل گئیں۔ نماز عصر ادا کی، آپ کا وضو تھا، آپ نے کہا نماز مغرب کے لیے میں جدید وضو کروں گا، آپ نے 10 نیکیاں مزید کما لی علی حاضر قیاس۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کا جی چاہے ان میں روشنی میں اضافہ کر لیں۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ کیا مولا تعالیٰ وہ امت جو قیامت کے اس طرح وہ ہر اعتبار سے چمکدار سر رکھنے والی، نورانی ہاتھ رکھنے والی، نور والے پاؤں رکھنے والی، وہ چہرہ روشن و تابہ رکھنے والی امت ہے، کتنی حسین وہ لگے گی قیامت کے دن۔ مولا یہ امتی میری امت بنا دے۔ تو میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ یہ بھی میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ 9ویں شے، یہاں تک 8 مکمل ہوئیں۔ 9ویں علامت کیا؟ فرمانے لگے کہ رب کائنات جل وعلا میں نے اپنی اس کتاب تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پایا جن کو تو نے شرف سے نوازا ہے کہ اگر وہ نیکی کا ارادہ ہی کر لیں گے تو ایک نیکی مل جائے گی، گناہ کا ارادہ کریں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا، نیکی کر لیں گے نا، نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی کر لیں گے تو 10 سے لے کے 700 گناہ بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں مل جائیں گی۔ لیکن گناہ کریں گے نا، گناہ کا ارادہ کریں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا، گناہ کر بھی لیں گے تو صرف ایک گناہ ہی لکھا جائے گا، زیادہ لکھے نہیں جائیں گے۔ مولا اتنا شرم میری امت کو دے دے۔ اب دیکھیے میں یاد کرتا ہوں، اس کی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر مفہوم حدیث ہے کہ تیرے کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں۔ کندھوں پر بیٹھنے سے مراد وہ تیرے ساتھ ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ فلاں کام کے پیچھے فلاں بندے کا ہاتھ ہے نا، کہا جاتا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی پورے خاندان کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے، پورے خاندان کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے، یہ نہیں کہ خاندان اس کے کندھوں پہ چڑھ بیٹھا ہے، مراد یہ کہ ان کے اخراجات برداشت کرنا میری ذمہ داری، یہ مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ فرشتے ساتھ ساتھ ہیں، دائیں بائیں ہیں، ضروری نہیں کہ کندھوں پر ہی بیٹھے ہیں، دائیں بائیں ہیں۔ دائیں جانے والا فرشتہ جو ہے وہ آقا ہے، امیر ہے، بائیں جانے والا فرشتہ جو ہے وہ ماتحت ہے، خادم ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ اللہ کا حکم ہے بائیں جانے والے فرشتے کو کہ جب کوئی بندہ گناہ کرے تو تو نے لکھنا ہے، اور دائیں جانے والے کو حکم کیا ہے؟ نیکی تو نے لکھنی ہے۔ بائیں جانے والے کو کہا یہ تیرا آقا ہے، امیر ہے تیرا، جب تک تو اپنی امیر سے اجازت نہ لے گا گناہ لکھے گا نہیں، جب تک اپنے امیر سے اجازت نہیں لے گا گناہ لکھے گا نہیں۔ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا کہ میں یہ گناہ کروں تو اس کے نامہ مال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ کا ارادہ کر لیں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن توبہ کر لیں تو ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ اگر گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کیا نہیں تو کوئی بھی گناہ نہیں، لیکن گناہ کر لیا نا تو یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ اس فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اے میرے آقا میں اس کا گناہ لکھ لوں؟ تو یہ جواب دیتا ٹھہر جا، یہ رسول اللہ کا امتی ہے، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے پھر اس کا گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا۔ اگر یہ توبہ کر لیتے تو اس نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی، گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ توبہ کا ثواب مل جاتا ہے، گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ یہ توبہ نہیں کرتا، ٹھہرا رہتا ہے، تو فرشتہ پھر سوال کرتا ہے اب لکھ لوں؟ اس سے تو توبہ کی نہیں، اس کو وقت دیا گیا تھا۔ یہ فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ہو سکتا ہے اب توبہ کر لیں، لیکن پھر بھی وہ توبہ نہ کرے تو یہ فرشتہ کہتا ہے ہاں اس بے وقوف کو اتنا وقت ملا تھا توبہ کر لیتا، مگر توبہ نہ کی، چل ٹھیک ہے ایک گناہ اس کے نام اعمال میں لکھ لے۔ اب ایک گناہ لکھ لیا جاتا ہے، لیکن جب یہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی نہیں، بطور مثال صبح آنکھ کھلی تھی، دل میں خیال آیا یار اٹھ کے میں نماز تہجد نہ پڑھ لوں، یہ خیال آیا تو اللہ حکم دیتا لکھ لے ایک نیکی اس کے نام اعمال میں، اس نے ارادہ تو کر لیا نا، اٹھ کے پڑھی نہیں نماز تہجد، سویا رہا، مگر ایک نیکی پھر بھی مل گئی۔ میرے کریم نے کتنا کرم فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم بڑا کرم فرمایا، فرمایا جو عادتاً نماز تہجد پڑھنے والا ہے نا، عادتاً نماز تہجد پڑھنے والا اگر کسی دن سویا رہ جائے نا،
ارادہ اس نے کیا تھا نماز عشاء پڑھا، عادت جو تھی نماز عشاء پڑھنے کے بعد اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں تہجد کی نماز ادا کروں گا، یہ نیکی اس وقت لکھ لی گئی، اب نماز تہجد ادا نہیں کر پایا، سویا رہ گیا، تو میرا اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا ارادہ تھا تہجد کے پڑھنے کا، یہ سویا رہا، اس کو کس سے سلائے رکھا؟ فرشتے عرض کرتے مولا تعالیٰ یہ تو تیری قدرت ہے نا، تیری مرضی ہے نا، جس کو چاہے جگا دے، جس کو چاہے سویا رہنے دے۔ فرماتا ہے اس کا ارادہ کیا تھا؟ مولا اس کا تو ارادہ تھا میں اٹھوں گا، اٹھ کر تہجد پڑھوں گا۔ فرماتا ہے پھر اس کے نام اعمال میں تہجد کا ثواب لکھ لو میرے بندے نے تہجد ادا کی ہے۔ کتنا کرم کیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر، اپنے محبوب کی امت پر، حضور کے صدقہ سے ہمیں کیا کچھ نہیں ملا۔ پھر میرے نبی نے اشارے گرامی قدر فرمایا نماز عشاء پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ اللیل پڑھ لیا کرو، جو آپ نمازیں وتر ادا کرنے کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا کسی دن نماز تہجد نہ بھی پڑھی گی تو یہ صلاۃ اللیل تہجد ہو جائے گی۔ کتنا اجر ہے۔ اور جب تم نیکی کر لیتے ہو تو فرشتے کو حکم ہے 10 گنا 700 گنا، اس سے بھی زیادہ۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، احادیث مبارکہ مختلف ہیں، میں صرف اتنی سی عرض کروں گا۔ آپ پچھلے جمعۃ المبارک کو سن چکے ہیں، نماز جنازہ پڑھنے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 قرات، اور وہ کتنا بڑا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یہ کیا 700 گنا ہے؟ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے بتایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو مالک شری راوی ہیں کہ سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ والحمد للہ تملأان، تم سبحان اللہ کہہ لو تو اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ میزان عدل کا ایک پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور وہ پلڑا اتنا بڑا ہے کہ 7 زمینیں 7 آسمان اس کے پلڑے میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ کتنے الفاظ بنتے ہیں؟ ذرا 100 نیکی مل جانی چاہیے تھی، ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو یہاں کتنے ملی؟ وہ پورا پلڑا نیکیوں سے بھر گیا۔ یہ رب کائنات کی رحمتیں امت مصطفیٰ کے لیے ہیں۔ موسیٰ کلمہ عرض کیا مولا تعالیٰ یہ امت میری امت بنا دے، تو میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ یہ بھی میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے، یہ شرف بھی ان کو ملے گا، یہ بھی ان کو میں عطا کروں گا کہ ان کو اتنی زیادہ نیکی عطا فرما دوں گا، ان پہ اتنی رحمتوں کا نزول فرما دوں گا۔ غور کیجئے کہ رب کائنات نے حضور کے صدقہ سمے کیا کچھ عطا نہیں فرمایا۔ میں گلشن میں بھی یہ بات کہہ کے آیا ہوں، آپ کو بھی احساس دلا رہا ہوں، الحمدللہ تعالیٰ سبحانہ، یہ 4تھا جمعہ ہے شرف عموماً کے سلسلے کے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت عطا فرمائی، کتنی قدر و منزلت عطا فرمائی۔ اب تک آپ نے 9 نشانیوں کو سنا ہے، ابھی 13 نشانی ہیں، 4 نشانیاں بھی باقی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں یہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں، میں کیوں ہر جمعے 4تھا جمعہ آ گیا ہے، میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے تورات اور پہلی کتابوں میں ذکر فرمائیں، میں نے ان کا تذکرہ یہ کیوں کر رہا ہوں، آپ مثال سے سمجھیے، اگرچہ مثال پوری طرح کامل نہیں ہوتی لیکن سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا میرا بیٹا شیر کی طرح ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا کیا یہ معنی ہے کہ اس کی 4 ٹانگیں ہیں؟ یہ معنی ہے کہ میرے بیٹے کے دم بھی لگی ہوئی ہے؟ یہ بھی معنی ہے کہ میرا بیٹا جنگل بیابان میں رہتا ہے؟ یہ معنی تو نہیں ہے، صرف اس کی ایک صفت بہادری کہ میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے، کہہ دی میرا بیٹا شیر ہے۔ اس طرح جب مثال دی جاتی ہے تو ممثل علیہ پہ ہر اعتبار سے فٹ نہیں ہوتی، اس کے کسی ایک حصے پہ فٹ ہوتی ہے، اسی کو مثال کہا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ تشریف فرما ہوں، آپ پوچھیں کہ شاہ جی تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ میں بتاؤں اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ آپ کہیں کہ آپ کا بڑا بیٹا یا منجلا بیٹا یا سب سے چھوٹا بیٹا وہ کیسا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے ذکر کروں، میرے بیٹے ماشاءاللہ بڑے فرما بردار، بڑے وفاشار، بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار۔ میں اپنے بیٹوں کی تعریف و ثنا میں زمین و آسمان کو ایک کر کے رکھ دوں، بڑی ان کی تعریفیں کروں، لیکن جب وہ آپ کے سامنے ہے تو الٹی سیدھی حرکتیں کریں، وہ نماز بھی نہ پڑھیں، معاذ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے گفتگو بھی نہ کریں، تو آپ کیا کہیں گے؟ جن کی تعریفوں میں شاہ جی نے زمین آسمان کو ایک کر کے رکھ دیا تھا ان کا اصل کردار کیا ہے؟ اب یہی کہیں گے نا کہ شاہ جی نے سچ نہیں بولا تھا، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اب یہی گمان کریں گے نا، اللہ تو تمہاری اتنی صفتیں بیان کر رہا ہے اور تمہاری حالت کیا ہے؟ حق کیا تھا؟ یہ نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ اچھے بھی ہوتے برے بھی ہوتے ہیں،
صحابہ کرام تو آسمانی رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ان کا کہنا کیا، تابعین کا کہنا کیا، یہ ساری باتیں ان پر صادق آتی ہیں، لیکن کم از کم آپ بھی تو قیامت دن ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کے اعضاء و وجود 14 رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں۔ آپ بھی تو ایسے ہونے چاہیے نا کہ آپ کے سر پر عزت و عظمت کا تاج سجایا ہو۔ پھر نبی یقیناً تمنا رکھتے ہوں گے نا کہ قیامت کے دن دیکھیں گے وہ امتی کیسے ہیں۔ میرے دل میں تمنا کئی دفعہ پیدا ہوئی ہے، آپ کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قیامت دن بخشش فرما دی نا تو پھر ہم اہل بیت مصطفیٰ کی زیارت کریں گے، حضرت علی المرضیٰ کی زیارت کریں گے، حسنین کریمین کی زیارت کریں گے، پھر دیکھیں گے صدیق اکبر کو، دیکھیں گے فاروق اعظم کو، دیکھیں گے عثمان غنی کو، دیکھیں گے علی المرضیٰ، دیکھیں گے صحابہ کو۔ پھر ہم صحابہ کئی مرتبہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس ناچیز بندے کی نا بخشش فرما دی نا، اب تو تصور میں ہے نا صدیق اکبر کیسے ہوں گے، فاروق اعظم کیسے ہوں گے، عثمان غنی کیسے ہوں گے، علی مرزا کیسے ہوں گے، حسنین کریمین کیسے ہوں گے، میرے کریم آقا کا روح کیسا ہوگا۔ اب تو دل میں تمنا ہے نا، خواہش ہے کہ قیامت دن بخشش ہوگی نا تو پھر براہ راست ان کی زیارت کریں گے، لطف آئے گا۔ تو جب انبیاء کے سامنے اللہ نے تمہارا ذکر فرمایا تو ان کی بھی خواہش ہوگی نا، قیامت کو دیکھیں گے امت کیسی ہے، خواہش ہے نا، قیامت کے اندر دیکھیں گے امت کتنی شاندار امت ہے، جس نبی کا امتی ہونے کی تمنا انبیاء نے کی۔ اور میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا کو رد نہیں فرمایا، ان کو جو عزت اور عظمت عطا فرمائی وہ اپنی جگہ، جو ان کو عزت اور عظمت، کوئی بھی امتی، سارے امتی مل کر میرے نبی کے سارے امتی میں بشمول صحابہ کرام کے ہم اہل سنت عقیدہ ہیں، کسی نبی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، سارے کے سارے مل کر بھی۔ ان کے درجے بہت بلند و بالا ہیں، بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے ان کے درجات اولیاء۔ رب کائنات نے ان کو میرے نبی کی امت میں بھی آنے کا شرف عطا فرما دیا۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں شب معراج مسجد اقصیٰ میں میرے نبی نے باقی نبیوں کی امامت کروائی تھی کہ نہیں؟ اور جو نماز ادا کی تھی میرے نبی نے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق ادا کی تھی نا۔ پہلے نبیوں کی تو اس طرح عبادت نہیں تھی، تو ہر نبی اپنے اپنے انداز سے عبادت کرتا تھا، لیکن مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں نے اپنا انداز عبادت ترک کر دیا، وہی اپنایا جو امام صاحب کا انداز عبادت تھا۔ وہ میرے نبی ان کے امام بن گئے، باقی سارے نبی مقتدی بن گئے، متبع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، اطاعت بھی کر لی، اتباع بھی کر لی۔ اور طویل حدیث بارکہ ہے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کی کہ سرکار صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے تھے، صحابہ پہلے نبیوں کا ذکر فرما رہے تھے، میرے نبی فرمانے لگے ٹھیک ہے ان کی شان یہی ہے جو تم نے بیان کی، میں اللہ کا حبیب ہوں، قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، عیسیٰ اور آدم اور اس کے ماں سوا یعنی سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، میں نبیوں کا بھی، گویا میرے نبی کی امت میں باقی سارے نبی شامل ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میرے نبی فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ چاند بھی میرے نبی کا امتی ہے، ستارے بھی میرے نبی کے امتی ہیں، سورج بھی میرے نبی کے امتی ہیں، فرشتے کروبیاں حور و غلمان وہ سارے کے سارے، ہر وہ جس پر لفظ مخلوق کا اطلاق آتا ہے اللہ کے سوا باقی ساری کی ساری مخلوق کے لیے میرے نبی اللہ کے رسول ہیں۔ مات ارسلت الی الخلق کافہ، گویا سارے نبیوں کو بھی میرے نبی ہیں، اللہ نے ان کے یہ بھی خواہش پوری فرما دی، ان کو منصب نبوت بھی عطا فرما دیا۔ ابھی جو نشانی رہتی ہیں وہ 10ویں ہے، 11ویں ہے، 12ویں ہے، 13ویں ہے نا۔ یہ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ وقت پر تشریف لائیں گے تاکہ آپ اچھی طرح ان کی وضاحت کو سماعت فرما سکیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔